میں ایک بڑی کمال بات ہے، جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ. اور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. بٹ دا ورسٹ پارٹ اباؤٹ آل دس از کہ ہم پاکستان کے لیے اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں اور اسی پاکستان کے لیے اکٹھے نہیں ہو پاتے. خیر، اگر چینج آنا ہے یا چینج لانا ہے تو قوم تو بننا پڑے گا، جلد یا بدیر آپ کو قوم تو بننا پڑے گا. آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو تو نبھانا پڑے گا، اور اگر نہیں نبھائیں گے تو وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. صاحب میں ایک چیز ضرور کہوں گی، دیکھیے ہم یہاں اس دنیا میں ہم آئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے تو وہاں یہاں کا جو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے نا ہمارے اوپر، ہی ول آسک یو کوشچنس. آپ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، ہی ول آسک یو کہ میں نے آپ کو وہاں بھیجا اس منصب پہ آپ کو. درست. تو میں اگر MPA بنی ہوں تو میری کیا اوقات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا ہے، اور اگر میں اپنے اس منصب کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتی ہوں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں لوگوں کے آگے بہت فیمس ہو جاؤں، لوگ بڑی تعریف میری کریں، لیکن جب میں اس 2 گز زمین میں جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ ول آسک می کہ تمہیں وہاں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا. Genuinely very nice meeting you. Genuinely what you have said, it's amazing. ایک بات ضرور ہے کہ کبھی اگر میں نے کوئی پولیٹیکل شو کیا تو میں آپ کو ضرور بلاؤں گا. کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، بٹ اس کو بھی رہنے دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آج بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، بی بی فاطمہ کا ذکر ہے. مولانا صاحب، مفتی صاحب، ارشاد. احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پہ نازل ہوں جو عابدہ ہیں، جو شاکرہ ہیں، جو منعمہ ہیں، جو قاریہ ہیں، جو ذاکرہ ہیں، جو تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں. جو روزہ رکھیں تو قرآن شاہد، جو عطا کریں تو قرآن شاہد، جو سجدہ کریں تو قرآن شاہد، تربیت کریں تو قرآن شاہد. یہ رحمت ان کے لیے بن کر آئیں کہ جو رحمت للعالمین ہے. یہ نصف ایمان ان کے لیے بن کر آئیں جو کل ایمان مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ہیں. یہ ان کے لیے کہا گیا کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے. یہ ان کے لیے بن کر آئے جو جنت کے سردار سیدنا امام حسن اور امام حسین ہیں. یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ظاہر بھائی نبی السلام کا جو گھر تھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا وہ بہت دور نہیں تھا، وہ بہت قریب تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دولت قدہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا جو گھر تھا بالکل برابر میں تھا. مگر آقا کریم جہاں بھی جاتے تھے اور آتے تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تھے، تبسم ہوتا تھا، ان کا احترام کرتے تھے، تربیت کرتے تھے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت دیکھنی ہے. یہ بیوی کیسی ہیں، یہ ماں کیسی ہیں، یہ بیٹی کیسی ہیں، یہ نانی کیسی ہیں. تربیت کا معاملہ ہے. یہ بہترین بیٹی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ گھاٹیاں ہوں کہ جہاں پتے ابال کر، اور ان کی والدہ کون ہے؟ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی. اس کائنات پہ ان سے بہترین بڑی بزنس وومین کوئی بن نہیں سکتی کہ جن کی شادی نبی اسلام سے ہوتی ہے تو چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بی بی خدیجہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جس نے کھایا ہے وہ اپنے گھر لے جائے. اس پر اتنا یعنی کہ اسٹرانگ فیملی ہے. مگر جب گھاٹیوں کے اندر رہتے ہیں نبی اسلام 3 سال، تو وہی بی بی خدیجہ پتے ابال کر بی بی فاطمہ کو پلاتی اور کھلاتی ہیں، تربیت کرتی ہیں. یہ بہترین بیوی بنتی ہیں، یہ بہترین ماں بنتی ہیں، اور ان کی عکاسی کرتی ہیں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام کے بازار میں بھی، شام کے دربار میں بھی. اور جب مولا کائنات کی بیٹی بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علی شیر خدا بول رہے ہیں. یہ تربیت تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. میں نے اس طرح کل بھی آپ سے کہا تھا ظاہر بھائی کہ ہم بحیثیت قوم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں،
परवरिश नहीं कर रहे। आप अंदाजा कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि 4 और 5 साल के बच्चे का IQ लेवल क्या होगा। मगर आजकल बहुत है। अब इमाम हसन इमाम हुसैन का देखिए, आजकल के बच्चे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बड़ों से बात किस तरह करनी है, उनको समझाना कैसे है, उनकी दिल आजारी ना हो, देखिए, उनकी तरबियत भी हो जाए। नूर भाई, जब आप इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं अपनी नस्ल में, वाह, तो फिर जो कुछ हुआ है वो होता है और उससे बुरे हालात होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा पॉइंट था, अभी समी मुझसे बात कर रहे थे और अभी खावर मुझसे बात कर रहे थे। वो कहने लगे कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कि जी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द डॉटर, लेकिन बेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो क्या होती है? बिकॉज अगर कोई टिकटॉक बना रहा है हमारे माशरे में, सुनिए, तो मैंने उन्हें जवाब जो दिया, देखिए ओनस फिर भी आप ही पे आएगा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं है, आपने रोजगार के लिए सभी कुछ फरामोश कर दिया। बिल्कुल ऐसे। वो शऊर जहां जाके आपको खटखटाना है, जहां जाके अपने बच्चों को सिखाना है, जहां उनके क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, आपके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। आज सबसे बड़ी बात क्या होती है? बच्चा रो रहा है, ये लीजिए मोबाइल, और बच्चा उस मोबाइल के अंदर सभी कुछ देखता है, आप उसके फ्लो को नहीं रोक सकेंगे। सही, बहुत सही। आपको जवाब देना है। बच्चों को हमने सुनना ही छोड़ दिया, बच्चों को हम सुनाते हैं, आज भी हम उनकी सरजनिश करते हैं। पहला जुमला बच्चा क्या सीखता है? मैं गारंटी कहता हूं 90% बच्चा पहला जुमला क्या सीखता है? पहला उसका सीखता है नहीं, बिकॉज हर चीज में हमारे पास नहीं है, उसके ख्वाब तो वहीं खत्म हो जाते हैं। अगर बेटी है तो उसकी लिमिटेशंस बता दी जाती हैं। 2025 में बेटी को आप लिमिट करके रख रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच रही है और 2025 में आप बेटी को लिमिट करके रख रहे हो और उसको ये बता रहे हो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। तुम भाई, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि अगर तुमने बेटी की तरबियत इस तरह की, ना तुमने ईजा दिया, ना तुमने अपने घर के लड़कों पर फौकियत दी, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। और जिस तरह आप बात करें, मौलाए कायनात और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की। बीबी फातिमा ने 4 और 5 साल के बच्चे हसन और हुसैन की ड्यूटी लगाई है, तुम्हारे नाना जो मिंबर पे तुम्हें बयान करेंगे वो तुम्हें आकर मुझे बताना है। बिल्कुल। और वो सुनते हैं और मौलाए कायनात उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये तरबियत, ये शऊर। और फिर क्या होता है, जमाने ने देखा कि एक 50-60 साल के एक बुजुर्ग जो इस्लाम में अभी दाखिल हुए हैं और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर वुजू गलत कर रहे हैं क्योंकि अभी दाखिल हुए हैं, और सैयद इमाम हसन और इमाम हुसैन क्योंकि पीछे फातिमा और अली बात कर रहे हैं, वो मुजस्समा तो हसन और हुसैन का है, मगर दिमाग, शऊर, जबान, अल्फाज, लहन मौलाए कायनात और बीबी फातिमा के हैं। और वो दोनों बच्चे आए और कहने लगे कि देखिए हजरत, हम में से वुजू कौन सही कर रहा है, जरा आप तरबियत कर दें। वो दोनों शहजादे बैठते हैं जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, अली भाई, साहिर भाई, जिनकी तरबियत मौलाए कायनात सैयदना शेर खुदा ने की हो, जिनकी तरबियत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने की हो। वो बच्चे बैठते हैं, जब वुजू मुकम्मल होता है तो वो बुजुर्ग जो 50-60 साल का है सीने से लगाता है और कहता है, कुर्बान है तुम्हारे माँ बाप की तरबियत कर कि तुमने मुझे वुजू करने का तरीका समझा दिया। आज आपका बहुत अच्छा वैलिड सवाल है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि शायद हम बच्चों की तरबियत कर सकें। सर, जब तक आपने अपने अंदर बुनियादी तब्दीली पैदा नहीं की और नहीं करेंगे, तब तक हम तरबियत नहीं कर पाएंगे। तरबियत के लिए ज़रूरी ये है कि पहले अपनी तरबियत कर लें। हक़ तनकीद तुम्हें है, मगर इस शर्त के साथ जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं औरत से? वो दुनिया की बेहतरीन माँ हो। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं औरत से वो दुनिया की बेहतरीन बीवी हो। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो दुनिया की बेहतरीन दोस्त हो, गमगुसार हो। और हम कौन हो? हम उस पर हुक्म चलाने वाले हो। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बात किया करते थे तो आप किस तरह से मुखातिब हुआ करते थे? आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, ओपन करते हैं डिबेट को। क्या हम वाकई बेटियों का हक अदा करते हैं? इसके बाद ये बात आहिस्ता आहिस्ता और खुलेगी। जी जी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. شاہد بھائی آپ کا جو سوال اور اس سے قبل آپ کے جو بات کرنے کے زاویے تھے اور ان زاویوں میں ذہنوں پر جو آپ دستک دیتے رہے بار بار اور یہ احساس دلاتے رہے کہ مشیت اور رضا اور رب کے فیصلوں میں دخیل ہونے والا فرد اصل میں تباہی کی طرف جاتا ہے. بالکل بالکل درست. اور یہ ہوا جب بھی شعور انسانی نے لاشعوری کیفیات پر دستک دی ہے، تباہی کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملا. اور یہی وہ معاملہ ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ جی بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ ایکس اور وائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جینیٹیکل انجینئرنگ میں آپ لے گئے. اور اس کے بعد آپ جب دوبارہ لوٹے ہیں تو ایک ایسی ذات گرامی کا تذکرہ آپ نے کیا، کیونکہ جب بیٹی کی بات ہو تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پڑھ کر کوئی بیٹی، اور باپ کی بات ہو تو اس رسول خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا. سبحان. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابی داؤد، مستدرک، تمام جتنے بھی کتب ہیں اور اس سے ہٹ کر تفاسیر کے اندر ابن عباس سے لے کر عصر حاضر کی تفاسیر تک متفق ہے سب اس بات پر، اور متفق ہے، میں دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حسنین کریمین سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اور اس گھرانے میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، ذقن پھول، سرتاپا قدم ہے، سرتاپا قدم تن سلطان زمن پھول. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اہمیت کیوں دی، اور بیٹی سے اپنے نسب کو کیسے چلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگوں کے نسب اور لوگوں کے نام اور لوگوں کی پہچان بیٹوں سے ہوتی ہے، لیکن آؤ میں تم کو بتلاؤں میری پہچان فاطمہ سے ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ. ویری نائس. تو اب اس کے بعد کوئی فرد یہ کہے کہ جی یہ بتلائیے کہ ہم کس طرح سے یہ پہچانے کہ سید کون ہے یا سید کون ہے، دونوں زبر اور زیر کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ جو مستعملہ انداز ہے اور مستعملہ انداز ہے دونوں پتہ ہو لوگوں کو. اصل بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضور کی نسبت کا دعویٰ کیا، جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا دعویٰ کیا، تو اس کے بعد مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ نظر کروں گا کہ اگر کوئی فرد یہ دیکھے کہ کوئی سید زادہ جا رہا ہے تو احترام اس کا اس طرح کرے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ حضور جب جاتے اپنے گھر سے تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے انور کی محبت کے ساتھ بوسہ لیتے پیشانی کا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے کبھی بھی حضور اور اس گھرانے میں تو پتہ ہے کیا جملہ ہوتا؟ ساحر بھائی جملہ دیکھیے آپ کہ میری دل کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سامنے ہے. اور وہ بڑھ کر کیا کرتی، بیٹی بھی ہو تو ایسی ہو اور تربیت بھی ہوئی ہو کہ جیسے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ان کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں چومتی اور کہتی کہ بابا مجھے اس خوشبو نے مسحور کر دیا. سبحان اللہ. یہ جو اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حضرت علی نے ایک سوال کیا اور بڑی معروف روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ کو فاطمہ سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ کون آپ کو زیادہ پسند ہے؟
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर किश्वर रिसालत तो पहचानते हैं ना कि क्या है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और नबी के माने। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बात कहता चलूँ कि नबी नबा अय्यम्बा नबा के माने सिर्फ ये नहीं होते कि कोई पैगाम दे रहा है, बल्कि वो जो गैब के तमाम शहादतों को महसूस करता हो, देखता हो और उसके बाद उसे आम माशरे तक पहुँचाता हो, ये है नबी। वरना हर फर्द नबी है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खबरें पढ़ने वाला नबी थोड़ी हो सकता है, तो खबरें देख के पढ़ रहा है। तो इस कैफियत में हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक जब सवाल हुआ तो जवाब जो हुजूर का फरमान है वो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा के मुताबिक है। कहा कि अली, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे बहुत अजीज़ा है मेरी, है बहुत प्यार है मुझे इससे। लेकिन अली एक बात कहूँ, मुझे तुमसे इनसे ज़्यादा प्यार इसलिए है कि तुम्हारी निस्बत इनके साथ है और इनकी निस्बत पे है। सुभान अल्लाह। आइए नूर साहब, आइए नूर रहमानी साहब तशरीफ ले आए। तो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, चारों तरफ नूर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज आप? तस्करा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा, सब घराना नूर सब का। घराना नूर का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डॉक्टर फौजिया जो है वो भी तशरीफ ले आई हैं, तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आएंगे? आइए डॉक्टर साहब, आप भी आ जाइए प्लीज। वहाँ आने के बाद वहाँ आने के बाद मैं खड़ा रहूंगा और तो- कोई बात नहीं, आप तशरीफ लाइए। एंड ऑफ कोर्स आपा आपकी तरफ जाता हूँ, जिक्र वही है, उसके बाद हम इस डिबेट को खोलेंगे। तो प्लीज बताइए। किसी शायर से न जाकिर न वली से पूछो, किसी शायर से न जाकिर न वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके ऊपर हम सब की जानें कुर्बान हो जाएं। हमारे यहाँ साहिर भाई बड़ी गलतफहमी के साथ तारीख़ अरब और तारीख़ इस्लाम को एक समझ लिया जाता है, जबकि तारीख़ अरब एक अलहदा चीज़ है, तारीख़ इस्लाम एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ये नहीं तारीख़ अरब ने कहा कि बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाए, इस्लाम की तारीख ने कहा कि बेटी तो इतनी इज्जत मआब है कि अगर रहमतुल आलमीन जैसा नबी आता है तो फातिमा ज़हरा की ताज़ीम के वास्ते खड़ा हो जाता है। अरब की तारीख ने यह कहा कि बेटी बाप के लिए जिल्लत का, हिकारत का, पसमानदगी का सबब है, मगर इस्लाम की तारीख ने कहा कि बेटी इतनी, वो तो बाप की विरासत में हिस्सेदार है और बेटी के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और लाजिम है। अरब की तारीख कुछ और है और इस्लाम की तारीख कुछ और है। चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाकिफ सुबहान बना दे और दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा की शख्सियत हमें एक डायनामिक शख्सियत लगती है, इसलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा अगर बहसियत बेटी देखा जाए तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, और अगर ज़ौजा के तौर पर देखा जाए तो वली शेर खुदा की ज़ौजा हैं और जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी है। चलो सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। तो शहजादी कौनैन, क्योंकि आज बेटी पर प्रोग्राम हो रहा है तो लिहाजा में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास निस्बत को अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया तो फातिमा ज़हरा को बड़ी कमसन थी, मगर इसके बावजूद आप अपने बाबा के लिए दिलजोई का सबब थी। इस तरीके से दिलजोई किया करती थी कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों से आया करते थे ऐलान रिसालत फरमाकर, तो सबके अज़हान फ़िक्र में है कि इतने कांटे बिछाए जाते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस ज़ख्मी हो जाया करते थे, इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि रसूल खुदा लहू लहान हो जाया करते थे। तो शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ एक उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा करती थी, बल्कि अपनी भोली भाली बातों से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहलाया करती थी। और एक मरतबा किसी ने आकर कहा कि फातिमा ज़हरा आपके बाबा सहने हरम काबा में मसरूफ़ इबादत थे और किसी ने ऊँट की गलाजत को उनकी पुश्त पर रख दिया। और बहुत कमसिन थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मगर अपने घर से निकली और हरम काबा में पहुंचकर बाबा जो कि सजदे की हालत में थे, बाबा जान की पुश्त मुबारक साफ करती जाती हैं, धोती जाती हैं और नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अतबा और शैबा को बद्दुआएं दी जाती हैं जिन्होंने उनके बाबा जान के साथ बेअदबी की है। तो यकीनन
خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا ایک عجب رشتہ ہے. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کچھ سوالات ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں سمجھتے کیا ہے. رہی بات ہمارے ملک کی, ابھی جب آپ نے ذکر کیا عربوں کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ الگ الگ ہے, تو ہم تو آج تک اس بات سے نہیں نکلے. ہم مثالیں جو دیتے ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی دیتے ہیں, بالکل دینی چاہیے, اور اپنے آپ کو ان سے منسوب کر لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ نہیں ہے, کل ہم بریک کے اندر جو بات کر رہے تھے, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. اور آبا بھی کون, پہلے یہ ریلائز کر لیجئے آپ کون ہیں, آپ کی ہیریٹیج کیا ہے. یہ ایک الگ پروگرام رکھیں گے, لیکن خدا کا واسطہ جینوئنلی تھنک ہو یو آر. آپ کون ہیں. تاریخ کو پڑھنا, اس سے متاثر ہونا یہ بڑی بات ہے, لیکن تاریخ سے سیکھو بھی تو صحیح. ایک کتاب ہے, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر کبھی آپ کو ملے تو پڑھ لیجئے گا. کتاب کوئی اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس سے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹائرڈ چیف تھے ایئر مارشل اصغر خان صاحب, ان کی کتاب ہے ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اس کی کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں, پڑھ لیجئے گا صرف. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. عقیدت سے پڑھی گئی, کس کے لیے پڑھی گئی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے. لیکن یہ عرض کروں کہ صرف عقیدت آپ کی ناکافی ہے جب تک کہ عقیدہ نہ ہو. اور عقیدہ سرور کشور رسالت کی ذات گرامی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور نے اپنے اسوہ حسنہ میں سب سے پہلے جس محبت کا اظہار کیا وہ بیٹی سے محبت کا اظہار ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور آپ قرآن کریم کے مختلف حوالے, کیونکہ یہ پروگرام اتنا وقت نہیں کہ اس میں بات ہو, لیکن میں حوالے زمخشری کا حوالہ دے رہا ہوں, ابن عباس کا حوالہ دے رہا ہوں, اور طبری کا حوالہ دے رہا ہوں, مدارک کا حوالہ دے رہا ہوں, مستدرک کا حوالہ دے رہا ہوں, حاکم کا حوالہ دے رہا ہوں. سارے حوالے یکجا کر لیجئے آپ. اس میں ایک ہی بات کہی گئی ہے, جس نے عورت پر, خاص طور پر بیٹی پر, کسی جگہ کسی ایک لفظ کے ساتھ بھی تان و تشنیع کی, اس کے جنس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم ہوگا. اب اس کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا. اب آپ اپنے فتاوے, اپنی گفتگو, اپنی بات آپ کرتے جائیے. لفاظی سے اگر پیٹ بھرتے نا تو وہ ننگے پیٹ جو گھوڑوں کی تھی اور زینوں کے بغیر کلمہ طیبہ پڑھ کر پانیوں کا سفر کر کے آسمانوں پر کمند نہیں ڈالتے. آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ اردو کے لاج ہیں. دکھ اس بات کا ہے میرے وطن عزیز پاکستان میں بھی 34 سال سے علم سیاسیات کا جامعہ کراچی کے اندر پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر رہا ہوں اور کام کیا تھوڑا بہت, اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی دیکھا. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جنہیں سرفروش ہونا چاہیے تھا وہ قدم بوس ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور دوسری بات یہ, ابھی جو ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہی کمال بات ہے. ہم ویسٹ ہمارے لیے کیا, کبھی سوچیے گا. اچھا, میں جب بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, شوق سے ہو جائیے, میں آپ کو منانے کے لیے تو نہیں کھڑا. ویسٹ ہمارے لیے دو چیزوں کا سبب ہے. ہم ویسٹ کو بیچتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, اور ویسٹ سے بات کرتے ہیں ایڈ لینے کے لیے. جب تک یہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہوں گی, ہپوکریسی کے ذریعے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں الائن کریں گے. ایک جملہ تھا جو بریک میں ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور آنیسٹلی یہ جملہ جس کرب کا تھا, وہ جملہ میں نے سنا اور اس کے بعد میں ٹوٹ کے رہ گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے میں بہت چھوٹا تھا جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا, اور اس کے بعد مجھ سے کچھ سنا نہیں گیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں یہ جملہ نہیں سن پاؤں گا. بہت تکلیف دے, یہ بڑا تکلیف دے. جنہوں نے سقوط ڈھاکہ دیکھا ہے, جو 1971 میں موجود تھے,
ان کو پتا ہے کہ دل کی تکلیف کسے کہتے ہیں. جب ملک دو لخت ہوا ہے, باہر کی انسرجنسز اپنی جگہ وہ تو ہوں گی, ضرور شامل حال رہی ہوں گی, لیکن کیا ہماری کوئی غلطی نہیں تھی؟ آج جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, ہم نسل کو تو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن نسل کی پرورش کی کوئی بات نہیں کرتے. بہت صحیح. جیسے نور رحمانی صاحب نے کہا کہ ہم بچے پال رہے ہیں, ان کی پرورش نہیں کر رہے. آپ اسکالر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی بہت بعد میں کیا, اور ظاہر ہے آپا کی زندگی میں جو لوگ رہے ان لوگوں نے آپا کو سپورٹ بھی کیا, ان کا ایک سپورٹ سسٹم تھا. سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس سے ملی؟ میرے والد, جنہوں نے, مجھے یہ یقین ہے کہ اگر باپ کی محبت اور شفقت کسی بیٹی کو مل جائے تو پھر اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اچھا, میں ساحر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میری زندگی میں آنے والے جتنے مرد تھے انہوں نے مجھے سہارا دیا, اور چاہے باپ کی بات کروں, چاہے بھائی کی بات کروں, چاہے شوہر کی بات کروں, چاہے بیٹے کی بات کروں. میں ایک مرتبہ یو ایس اے گئی تو وہاں پر کسی ٹی وی چینل پہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ کسی ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو کیا کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, ایک مرد کا نہیں بلکہ کئی مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ کئی مرد جو ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ مدد کیا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک مرتبہ جب سحری ٹرانسمیشن نہیں ہوا کرتی تھی تو میں پہلی مرتبہ جب سحری ٹرانسمیشن پہ جا رہی تھی تو میرے شوہر مرحوم اس وقت زندہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا, کہا کہ بیٹا تم امی کے ساتھ جاؤ, اگر کل صبح میرا آفس نہیں ہوتا تو میں ساتھ ضرور جاتا, لیکن یہ کہ تم جاؤ. تو آپ کی زندگی میں آنے والے ہر مرد کا, ہر با اختیار مرد کا آپ کو جب پوری سپورٹ ملتی ہے تبھی عورت آگے بڑھتی ہے. اور جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں وہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی رشتوں کو نا اپنے بڑے پاس رکھا کریں. میں نام نہیں لوں گا, لیکن کبھی اگر رشتے نہ رہیں تو پھر یاد بہت آتے ہیں. میں ایک پروگرام کر رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, اگین چاہے خاتون تھیں, وہ کہنے لگی کہ آج میرے ہسبینڈ چلے گئے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگی وہ ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے, میں تنگ آ جایا کرتی تھی ان کے فون سے. آج جب وہ نہیں ہیں تو اب فون نہیں بجتا, اب کوئی پوچھنے والا نہیں. کبھی کبھی ہم زندگی کی کھوج میں عمر اور سال گزار دیتے ہیں, عمروں کو سالوں میں جینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں جینے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں مل پاتا. اور کبھی کبھی کسی ایک لمحے میں ہم کئی زندگیاں جی جاتے ہیں. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی رشتہ آپ کے پاس ہے تو اس کی حفاظت کیجیے, اس کو فار گرانٹڈ مت لیں. ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ رشتوں میں مٹھاس نہیں رہی, رشتے ختم ہو گئے. چلو 50% قصور اس کا جس نے رشتہ ختم کیا, کہیں نہ کہیں تو تم بھی ذمہ دار ہو, اسے کون مانے گا. بریک لیتے ہیں.